پڑھتے ہیں، دارالعلوم میں 3500 یا 4,500 یا 5,500 طلبہ پڑھتے ہیں۔ جامعہ ازہر کی اتنی بڑی تعداد ہے، لیکن دارالعلوم کے طلبہ کی تعداد مختصر، اور جامعہ ازہر کے مقابلے میں یہ بچہ ہے۔ لیکن آپ دنیا میں جائیں، دارالعلوم کے فضلاء اور طلبہ کی یہ فطرت رہتی ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد دنیا میں پھیلتے ہیں۔ دنیا کا کوئی کونا بچا ہوا ہوگا جہاں دارالعلوم کا فاضل یا فارغ خدمت کرتا ہوا نہیں ہوگا۔ یہ دارالعلوم کی شان ہے، اور یہ نہ سمجھے کہ دارالعلوم ایک ادارے کا نام ہے، بلکہ دارالعلوم ایک تحریک ہے۔ مسئلے کے دیوبند ایک تحریک ہے۔ امریکہ میں رہنے والا بھی دیوبندی کہتا ہے، پاکستان میں رہنے والا دیوبندی، ساری دنیا میں رہنے والا دیوبندی، تو ایک چار دیواری کا نام نہیں ہے۔ انہی میں سے ایک کڑی ہمارے حضرت والا کی ہے۔ مرادیہ چھوٹا سا بچہ تھا، لیکن حضرت والا نے اتنا بڑھایا اس کو، پیدل پھرے جنگلوں میں، کھیتوں میں، کانٹوں میں، کھوبوں میں، پیدل سائیکل پر پھرتے تھے۔ حضرت کی جدوجہد اور کاوش سے آج بہت بڑا ادارہ، تو حضرت والا محتمی میں نہیں، بانی بھی ہے اور روح رواں ہے۔ اور تقریباً 30 یا 40 سال پرانا چندہ ملباگل کا تھا۔ میں ملباگل میں کام کرتا ہوں، اور ہم جو یہ کام کرے حضرت والا کی بٹیا ہے۔ بٹیا سمجھتے ہیں؟ پگڈنڈی راستہ، سب راستہ حضرت والا نے دکھایا ہے۔ تو وہاں پر تقریباً 30-40 سال پرانا چندہ، لاک ڈاؤن کے بعد حضرت والا سے میں نے درخواست کی، حضرت رسید، حضرت نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں، دعا کرو۔ ہے کوئی مدرسے والا اس طرح کہہ دے گا کوئی سفیر نہیں ہوا مرادیہ کا؟ تو یہ حضرت کی کرامت ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، دارالعلوم کے فضلاء ہر جگہ موجود ہیں، مسجد نبوی میں بھی پڑھا رہے ہیں، حرم مکہ میں بھی ہیں۔ تو اللہ نے اتنا قبول کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر تعلیم سے زیادہ عمل کی ضرورت ہے، اس کو گنا جائے، اس کو اپنے اوپر چسپا کیا جائے۔ ان حضرات میں سنتوں کی اتباع ہوتی ہے، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، اس لیے کہ انہی چیز کے ذریعے سے، انہی چیزوں کے ذریعے سے دنیا میں اسلام پھیلا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورہ احزاب کی 21 نمبر کی آیت، 21واں پارہ۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہارے لیے میرے محبوب کے اخلاق، کردار، طور طریقہ، عمل ضروری ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، جو اللہ کی آخرت کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے میرے محبوب کی اتباع کرے۔ آقا کے طریقے میں ہمارے لیے دنیا میں بھی زندگی، موت کے وقت بھی آسانی، قبر میں بھی آسانی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، آج ہم نے قرآن کی تعلیم کو گھٹیا سمجھا۔ بہرحال آپ حضرات قابل مبارکباد ہے، جس وقت ہم آئے تھے دیکھا بھائی جنگل میں یہ چیر پڑی، شاید چیروں کو سنانا پڑے گا۔ ایک مرتبہ وہاں ہمارے مظفر نگر کا ایک محلہ ہو گیا سوجرو، حضرت والے کے ساتھ وہاں جانا ہوا، تو وہاں 20-25 بچے تھے، 2-4 آدمی بیٹھے تھے۔ حضرت والا کو غصہ آیا، حضرت والا نے فرمایا کہ بھائی یہ تو علماء کے لیے ادب کا جوت ہے، یہ تو جوتی سے مارنا ادب کے طریقے سے، سننے والے نہ ہو۔ تو یہاں ڈر محسوس ہو رہا تھا، پھر بھی مولانا سے میں نے عرض کیا، میں نے کوئی بات نہیں، طلبہ تو موجود ہیں، بہترین یہ انسانیت کا بہترین مغز مہمان رسول موجود ہے۔ مہمان رسول پر ایک سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ بہت بڑے بادشاہ، خدا ترس بادشاہ، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ملانے مدرسوں میں بیٹھ کر اور مسجدوں میں مکاتب پڑھا کر کے یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ کام تو ہم کر رہے ہیں، اللہ نے ہمارے پاس طاقت دی ہے، اگر کوئی اسلام پر ایسا نہ آئے تو ہم زبردستی اسے لا سکتے ہیں، یہ کیا خدمت کر رہے ہیں؟ اور یہ بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہ جب تک میں مرنے سے پہلے پہلے جنت میرا ٹھکانہ ہے، جہنم میں نہ دیکھ لوں، مجھے موت نہ آئے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، سلطان چلے جا رہے ہیں کر و فر کے ساتھ، چوبدار محافظین ساتھ میں، لاؤ لشکر ساتھ میں ہے، ایک مقام پر سے گزر ہو رہا تھا، دیکھا بادشاہ نے کہ ایک طالب علم ہے جو ایک کباب تلنے والے کی دکان پر کھڑا ہوا ہے کتاب لیے ہوئے۔ جب وہ کباب تلنے والا کباب تلتا ہے، مشغول ہو جاتا ہے، تو یہ کتاب لے کر اس چراغ کے سامنے کتاب دیکھنے لگتا ہے، اور جب وہ فروخت کرنا شروع ہوتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ نہ کہنے لگے کہ بھائی جب تمہیں خریدنا ہے تو ہٹو بازو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ سلطان نے دیکھا، سلطان نے سمجھا کہ اس کے پاس چراغ میں تیل نہیں، یہ قرآن اور حدیث کا متلاشی ہے،
پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، اللہ کے فرمان کو سمجھنا چاہتا ہے، راتوں کے نیند جاگ کر، اس لیے کہ علماء نے فرمایا ہے من طلب العلا بغیر قد اضاع العمر فی طلب المحالی، جس نے بغیر محنت اور مشقت کے علم کی بلندیوں کا حاصل کرنا چاہا، اس نے اپنے وقت کو، اپنی عمر کو کسی محال کام کے پیچھے برباد کر لیا۔ من طلب العلا بغیر قد اضاع العمر فی طلب المحالی، من طلب العلا سہر اللیالی، جو راتوں کو جاگ کر کے محنت مشقت اٹھائے گا اسے علم ملے گا۔ تو بادشاہ کو ترس آیا ہے تو قرآن اور حدیث کا متلاشی ہے، یہ شاہی مصال اسے دے دو، یہ شاہی چراغ اسے دے دو۔ شاہی چراغ دے دیا گیا، وہ طالب علم لے کر کے اپنا چادر جھاڑ کر کے چلا گیا، اسے جو ضرورت تھی چراغ کی، اسے دوسری چیز کی ضرورت نہیں تھی، چلا گیا۔ بادشاہ وقت نے ایک وقت میں خواب دیکھا، کہا سلطان تو نے وارث الانبیاء کی چراغ کے ذریعے سے خدمت کر کے جنت خرید لی۔ کیا فرمایا؟ امام الانبیاء، محبوب کبریا، محبوب رب العالمین مقصانہ نے جہاں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا محمود تو نے وارث الانبیاء کی چراغ کے ذریعے سے خدمت کر کے جنت خرید لی۔ تو دونوں باتیں آ گئی، ایک تو اللہ نے دماغ یہ ٹھیک کر دیا کہ مسجد مدرسوں میں رہنے والے ملا نے یہ ایسا نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پہنچا رہے ہیں۔ یہ چٹائیوں پہ بیٹھ کر ان کے پیروں پہ بڑے بڑے گڈھے آ جاتے ہیں، یہ ایک ایک مٹھی اناج مانگ کر تم پر احسان کر کے تمہارے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، اپنی انانیت کو پیروں کے نیچے روند کر، اپنا سونا، اپنا راحت و آرام چھوڑ کر تمہاری دکانوں پر، تمہارے مکانوں پر، تمہاری فیکٹریوں کے چکر لگاتے ہیں، اور یہ تھوڑا تھوڑا وصول کر کے، اور یہ قرآن اور حدیث جس چیز کے لیے اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے اس چیز پر صرف کرتے ہیں، ان کا احسان ہے۔ ان کو نہ وقت پر سونا ملتا ہے، نہ وقت پر کھانا ملتا ہے، کبھی کبھی ایسا وقت بھی ہوتا ہے، فاقہ بھی گزرتا ہے، لیکن تمہارے بچوں کی، تمہاری نسلوں کی یہ فکر کرتے ہیں تاکہ بغیر ایمان کے، بغیر قرآن کے دنیا سے نہ چلے جائیں۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کر رہے ہیں، انہیں گھٹیا نہیں سمجھتا۔ پھر یہ فرمایا جس نے حافظ قرآن بن کر یا عالم بن کر اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا تو اس نے اللہ کے دین کی ناقدری کی ہے۔ اور پھر فرمایا علماء کی قدردانی کرو، ان کی ناقدری نہ کرو۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے اس کا خاتمہ کفر پر ہو جائے تو وہ علماء میں کیڑے چننے شروع کر دیں، نقطے نکالنے شروع کر دیں۔ امام ربانی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے علماء کے گستاخ کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کا چہرہ قبلے سے پھرا دیا جاتا ہے کہ تو اس قابل نہیں، تیرا چہرہ قبلے کی طرف۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے والدین کی قربانیوں پر، اساتذہ کی قربانیوں پر، منتظمین کی قربانیوں پر انہوں نے لبیک کہتے ہوئے قرآن اور حدیث کو اپنے سینوں میں سمویا ہے اور اپنی تمام انانیت کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے نام پر نکلے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں لو بھائی یہ 15,000 کیا کریں گے، 20,000 کیا کریں گے، تو آپ سوچیں آپ کا خرچہ کیا ہے اور ان کو ہم کیا دے رہے ہیں۔ اور حقیقت میں ایک نقطے کی قیمت ساری دنیا نہیں، ایک نقطے کی قیمت۔ تو آپ حضرات جو یہاں جمع ہیں اور یہ طلبہ جمع ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ جو اللہ کو، دنیا کو بنانے کا مقصد ہے اس مقصد میں لگے ہوئے ہیں۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک وہ مقصد پورا نہیں ہوا، بلکہ اللہ کو قرآن اور صاحب قرآن کو لانا تھا۔ اور قرآن وہ کتاب ہے جو دنیا کے اعتبار سے، موت کے وقت کے اعتبار سے، قبر کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے بہترین قانون اور بہترین لا، انسانیت کے لیے جو بہترین قانون ہونا تھا، جو بہترین دوائی ہونی تھی، جو بہترین علاج ہونا تھا اور جو بہترین معلم ہونے تھے، اللہ نے وہ قرآن اور صاحب قرآن کی شکل میں ہمیں دیا ہے۔ اللہ چاہتا تھا کہ قرآن اور صاحب قرآن کی ترویج اور تشریح ہو، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی دنیا میں عمل ہو۔ اللہ یہ چاہتے تھے، یہ مقصد تھا۔ جس دن یہ مقصد پورا ہو کر پھر اس کے بعد بددینی آئے گی، اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو دنیا کب تک چلے گی؟ جب تک مسجد مدرسے چلتے رہیں گے۔ بہرحال میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، حضرت والا کو ہمیں سننا ہے، انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملے گا۔ اور یہ پہلا موقع ہے کہ یہاں پر جنگل میں منگل دیکھنے کو مل رہا ہے، پہلا موقع ہے اور حضرت والا کی برکت ہی ہے یہ
اور حضرت والا کی محبت اور شفقت کے تحت میں بھی 300-400 کلومیٹر کا سفر کر کے حضرت کو سننے یہاں آیا ہوں، اس لیے کہ حضرت کا گہرا تعلق ہے اور جو کچھ ہے حضرت کی دین ہے۔ اللہ حضرت والا کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور آپ کے اس ادارے کو، اساتذہ کو، منتظمین کو، ملازمین کو، معاونین اور مددگاروں کو اور عزیز طلبہ کو اللہ قبول فرمائے اور اس کے فیض کو تمام عالم میں جاری اور ساری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔